گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ شہید ہو کر زمین کی طرف گرنے لگتا ہے تو اس کا لاشا زمین پہ نہیں پہنچتا، حوران جنت اسے اپنے پروں پہ اٹھا کے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اور اس کا خون جنت الفردوس میں ایک تالاب ہے جس میں قیامت تک کے شہداء کے خون کو جمع کیا جاتا رہے گا۔ لیکن یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر پوری کائنات کے شہداء کے خون کو، عزاداروں کے، ماتمیوں کے خون کو اس سمندر میں جمع کر دیا جائے، وہ خون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر حسین کے، علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی، کیونکہ جتنا دین کو فائدہ علی اصغر نے پہنچایا اور حسینیت کی بقا کے لیے جتنا کام کربلا کے بچوں نے کر دکھایا، اتنا شاید بڑوں نے بھی نہ کیا ہو۔ علی اصغر کی عمر 6 مہینے، لیکن 6 ماہ کے بچے نے کربلا میں تیر کھا کے وہ کام کر دکھایا جو لوگ نصف صدی یعنی 50 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ کہ خون علی اصغر ہے کہ جس نے حسین کی مظلومیت پوری دنیا سے تسلیم کروائی، یہ خون علی اصغر ہے جس نے بڑے بڑے ظالموں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کربلا میں بچوں نے جو کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی 6 ماہ کا شیرخوار، کوئی 13 سال کا، کوئی 2 سال کا۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے زہرا، ان کی عمر 2 سال تھی، جناب عبداللہ ابن حسن، یہ تو جناب قاسم تھے نا جی، یہ وہ شہزادہ تھا کہ جو اپنے چچا کو بچانے کے لیے خیموں سے تلوار لے کے خود میدان میں بھاگ چلا تھا، اور چچا تک جا پہنچا تھا، ظالم نے چچا کے سامنے شہزادے کو شہید کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نبوت کا مقام اور رتبہ دنیا ہر دور میں ان کے مقام کو گھٹانے پہ تلی ہوئی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو خدا نے ان کو مقام اور رتبہ دیا، اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، نہ تو انہیں حد سے بڑھایا جائے اور نہ ان کو ان کے مقام اور رتبہ سے گھٹایا جائے۔ خود علی مولا نصر اللہ میں فرماتے ہیں، خلق فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب عالم و مبغض عالم، مجھے حد سے بڑھانے والے، یہ خدا تک پہنچا دینا کہ یہ تو خدا ہے جی، یہ تو سجدہ کرو علی کو، جو علی کو سجدہ کرتا کراتا ہے وہ خود مشرک ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور مبغض قال، جو مقام عظمت امامت و عصمت و رسالت سے گھٹانے والا، گھٹاتے گھٹاتے اپنے جیسا کہنے لگ جائے، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بارہا ارشاد فرمایا، خبردار نہ تو ہم سے آگے بڑھنا مگر نہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ہمیں چھوڑ کے پیچھے رہ جانا، بلکہ ہمارے قدم پہ قدم رکھتے آنا، تو یقیناً تمہاری نجات کے ہم ضامن ہیں جی۔ قدم تب رکھیں گے کہ ان کا تعارف ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ان جملوں میں اہل بیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ پوری کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لو، کتب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بہت سی لاکھوں کی تعداد میں جعلی احادیث بھی بنی، لیکن کسی کے بارے میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ ہاں، آج کا جو دشمن اہل بیت ہے اس نے کتابوں میں نئے سرے سے تحریف شروع کر دی ہے، وہ جعلی حدیثیں آج تک بن رہی ہیں، اور آج کا بنی امیہ کا دسترخوانوں سے ریزے اور ٹکڑے ہڈیاں چوس کے پلنے والا ملا جو ہے وہ جعلی حدیثیں بنا بنا کے اہل بیت کے مقام کو گھٹانے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ آج حدیثیں ملنے لگی ہے کہ فلاں بھی رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے اور میں فلاں سے ہوں، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اصل تفاسیر، اصل احادیث، اصل مدارک کے جو حدیث ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لو، سوائے ان ہستیوں کے رسول اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ
وہ پوچھتی ہیں میں ان سے ہوں. اگر حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں کہا ہے تو سلیمان منا احد البیت کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سلیمان میں سے ہوں, یہ کہہ دیا کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم سلیمان میں سے ہیں جبکہ باقیوں کے لیے کہا انہم منی وانا منہم. جی تو ایک طرف کہہ کہ سلیمان کے لیے اس کا مقام و رتبہ تو بتا دیا, لیکن وہ مقام و رتبہ نہیں ہے جو اہل بیت نبوت کا ہے. جی پھر ایک ہستی کا تعارف کروایا, ایک ہستی کا مقام و رتبہ بتایا, اور اس لیے بتاتے رہے, ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کرتے رہے, یہ تاکید بھی کرتے رہے کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا, ان کی محبت دل میں ہوگی. اور یہ تو احسان ہے میں سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی محبت کے پیمانے کو پابند نہیں کیا, آزاد چھوڑ دیا. کم سے کم پیمانہ بتا کے کہہ دیا کہ او میرا کلمہ پڑھنے والوں, جس کسی کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی, اس میں جہنم حرام ہو جائے گی. رائی کا دانہ کو بڑا پیمانہ نہیں بتایا, کم سے کم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کے. تو خود سوچو جس دل میں رائی کے برابر محبت علی ہوگی وہ جہنم سے بچ جائے گا. تو جنہوں نے علی کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دی ہو, سولی پہ لٹک کے علی کی محبت کی گواہی دی ہو, ہاں جی ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں, پاؤں کاٹے جا چکے ہیں, زبان کاٹی جا رہی ہے, لیکن جب تک زبان نہیں کٹی دنیا کو میثم تمار جیسے سولی پہ لٹکے بھی بتاتے رہے کہ میرا مولا علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. رشید حجری دیکھ لیجیے, ایسے ایسے عظیم اصحاب کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن محبت اور ولایت امیر المومنین سے کنارہ کشی نہیں کی. آج کل زائرین جہاں کربلا جا رہے ہیں وہاں کے زائرین شام جا رہے ہیں, اور شام میں جہاں اس مظلومہ اس مخدومہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور باب صغیر قبرستان میں دفن بیویوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں, وہاں دمشق سے 25-30 میل دور جا کر درعا میں علی کے اس محب کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں جس کے سامنے امیر شام نے یہ شرط رکھی تھی کہ علی کی محبت چھوڑ دو تمہیں آزادی مل جائے گی, اگر نہ چھوڑی تو پھر جان دینا پڑے گی. تو مذاق کرتے ہوئے طنز کرتے ہوئے فرمایا تھا علی کی محبت کے لیے اتنی کم قیمت, جان کیا چیز ہے, پورا جہان بھی علی پہ قربان کر دوں تب بھی علی کی محبت کی قیمت ادا نہیں ہوتی. جی اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا, پوچھا کہ بیٹے کو بھیجا ہے تو چند ایک تعبیرات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت ابن عدی نے یہ بتایا کہ جوان ہے, ہو سکتا ہے کہ میں پہلے قتل ہو جاؤں اور میرے بعد اسے جوش و جذبہ آ جائے اور غصے میں اپنا ذاتی انتقام لینے پہ تلوار اٹھا لے, یا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد گھبرا جائے, ڈر جائے. تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے علی کی خدمت میں اپنے بیٹی کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے وہ مطمئن ہو کر دنیا سے جاؤں گا. اب مجھے پیچھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی راستہ ولایت علی کو چھوڑنے والا ہوگا. اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان عاشقان امیر المومنین نے یہ بھی کہا تھا کہ پروردگار ہمارے پاکیزہ لاشوں کو ان امیہ کے گماشتوں کا نجس ہاتھ نہ لگے, ہمارے غسل کا اہتمام بھی کرنا, ہمارے کفن کا اہتمام بھی کرنا, ہمارے دفن کا اہتمام بھی کرنا. تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ شہید ہو گئے نا تو آسمان سے بارش نازل ہوئی,
آسمان کی بارش سے ان کا غسل ہوا، آندھی چلی، ریت ان کا کفن بن گئی، اس کے بعد پتھر اڑ اڑ کے آنا شروع ہوئے جو جڑتے گئے اور ان شہداء کی قبریں بنتے گئے. یعنی ان کو دفن کرنے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا. جو دعا مانگی تھی خالق نے وہ قبول فرمائی، اور دنیا نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلے تو ان کی قسمت کہ علی والوں کو خدا کتنا عزت اور پروٹوکول دیتا ہے، جو وہ مانگتے خدا انہیں عطا فرما دیتا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت نبوت کا مقام و رتبہ اتنا زیادہ ہے. ہم کیونکہ تنظیم کے مالک ہیں، ہماری سوچوں کا زاویہ پیمانہ بہت محدود ہے، اس لیے مانگتے وقت بھی شرم کرتے ہیں، دعا کرتے وقت بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں. روٹی دے دے، خوشحالی دے دے، صحت دے دے، جی زندگی دے دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جبکہ زندگی بھی خدا کے پاس ہے، روٹی اور رزق بھی خدا کے پاس ہے، عزت بھی اللہ کے پاس ہے، اس کا تبادلہ خدا نے دے رکھا ہے، اور جنت کی ضمانت آل محمد نے دے رکھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ تمہاری جنت کے ہم شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو معرفت کی بلندیوں پر فائز ہیں وہ روٹی پانی نہیں مانگتے، وہ محمد و آل محمد کی رضا اور خوشنودی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کربلا حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے کی سعادت عطا فرما دے، ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے، ہم سے حسین کی ماں راضی ہو جائے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی انعام و اکرام نہیں ہے. تو جنت تو علی کے بچوں کی جاگیر ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، کربلا کے بڑے تو بڑے خاندان رسالت کے چھوٹے بھی باب الحوائج ہیں. چھوٹے ابھی وہاں میں ایک محفل میں تھا، وہاں سے آ رہا ہوں، وہاں ایک صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک انتہائی نسبی قسم کا دیوبندی تھا، دشمن تھا. 3 بیٹیاں تھی، 1 بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھی، 1 بیٹا تھا. بیٹے کو کینسر ہو گیا، تاکہ دنیا بھر کا علاج کروایا، ڈاکٹر نے علاج کر دیا کہ یہ. ایک دن مجھے ذہن میں یہ بات ہے، یار یہ شیعہ جو کہتے ہیں حسین منی والا میں حسین، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. علی کی دشمنی تو کرتے ہیں ہمارے لوگ، حسین کی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ حسین تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تھا اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں چھوڑو جو کچھ بھی ہے، میں چلتا ہوں نجف اور چلتا ہوں میں کربلا. جن کو رسول کہہ رہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ان کے دروازے پہ جا کر دستک دیتا ہوں. امید ہے کہ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے. کہنے لگے کہ ڈاکٹروں سے لا علاج قرار دے دیا، کینسر کے بچے کو اٹھا کے لے گئے. ہم یا بیوی وہاں کچھ دن نجف رہے، اس کے بعد کربلا مولا غازی کے دربار میں بیٹھے رہے. ہفتہ 10 دن دعائیں مانگتے رہے، مولا غازی کی خدمت میں استغاثہ بلند کرتے رہے. کر آگے جب واپس پاکستان آئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو ڈاکٹر نے جب ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا تو کہنے لگے کہ تم نے کہاں سے علاج کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات خوشنودی محمد اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم
الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي من يؤلمهم فقد يؤلمني ومن يحزنهم فقد يحزنني ومن سالمهم فقد سالمني ومن حاربهم فقد حاربني إنهم مني وأنا منهم. صلوات پڑھیے خدا الرحمن الرحیم اور تصدق شہداء کربلا ہم سب کی حاضری کو عبادت کو قبول و مقبول فرما. کریم پروردگار ہمارا چل کے آنا یہاں حاضری دینا فرزند زہرا کی صف اعزاں پہ بیٹھنا جناب سیدہ کی رضا کے حصول کا سامان قرار دے. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. زائرین کربلا کے سفر کو بے خطر وسیلہ سفر قرار دے. جو اس وقت عازم سفر ہو چکے ہیں جو ہونا چاہتے ہیں کریم پروردگار انہیں بعافیت منزل مقصود تک پہنچا. دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں مظلوم کربلا کی شفاعت نصیب فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما. سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. حضرت گرامی خالق کائنات نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا تھا کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. فخلقت خلقا میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا ایسی مخلوق کہ جس کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. ان کو میں نے بے عیب خلق کیا ہے. میں نے ان کو کامل و اکمل خلق کیا ہے. میں نے ان سے ہر قسم کے رزق کو دور کیا ہے. میں نے ان کو ارحام و اسلاب میں نور کی حالت میں رکھا. طیب و طاہر ارحام و اسلاب میں ان کو رکھا اور پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں چن کے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا. جن کی محبت کو ایمان قرار دیا جن کے ساتھ دشمنی اور بغض کو نفاق اور کفر قرار دیا. ان کو پہچان لو. اگر ان میں کوئی عیب کوئی خامی کوئی کوتاہی کوئی غلطی نظر آ جائے تو بے شک مجھے معبود نہ ماننا. اور اگر وہ بے عیب ہیں انہیں میں کوئی خامی نہیں ہے تو پھر میرے بنائے ہوئے ایسے ہیں تو خود خالق کتنی عظمت کا حامل ہوگا. خالق نے اس مخلوق کو خلق فرمایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا
کہ ان اہل بیت نبوت کے افراد جو عالم انوار میں ہیں اپنی امت کو ان کی معرفت دو، ہر نبی کو ان کا مقام، رتبہ، معرفت حاصل کرنا ہے، ان کی محبت اور ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ جب تک وہ اس کا اقرار نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں منصب نبوت اور رسالت عطا نہیں ہوگا۔ اگر انبیاء کو یہ منصب ملا ہے تو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرنے کی صورت میں، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کا اعتراف کرنے کی صورت میں، حسنین کریمین شریفین کی امامت کا اقرار کرنے کی صورت میں، اور سب سے پہلے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار جب تک نہیں کیا اس وقت تک منصب نبوت اور رسالت عطا نہیں ہوا۔ پھر ہستیوں کی حیثیت، مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں ہی اپنے انبیاء کو بتا دیا، اگر میں اپنے احمد کو خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا۔ حدیث قدسی وہ کلام الہی ہے جو ڈائریکٹ اللہ انبیاء کے ساتھ یا اپنی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جس میں کسی فرشتے کا دخل عمل نہیں ہوتا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، ہے وہ بھی کلام اللہ۔ قرآن کریم بھی کلام اللہ ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کے توسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اسے نازل کیا۔ درمیان میں ایک واسطہ ہے جبرائیل امین علیہ السلام کا، جبکہ حدیث قدسی میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث قصہ کے کلمات میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ مجموعہ ہے، مرکب ہے حدیث قدسی کا بھی، اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اس میں حدیث نبوی بھی موجود ہے رسول اللہ کا، جیسے کبھی یہ فرمان میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کلام زہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود ہے، اس میں کلام امام حسن بھی موجود ہے، حدیث حسینیت بھی موجود ہے، حسین حدیث فاطمی بھی موجود ہے، حدیث امیر المومنین بھی موجود ہے، فرشتوں کا کلام بھی موجود ہے۔ تو خود سوچئے یہ حدیث کتنی عظمت کی حامل ہے اور اپنے دامن میں کتنے قیمتی خزانے لیے ہوئے ہیں کہ جو اتنی شخصیات کی احادیث کا مجموعہ اور مرکب ہے۔ پھر اس کے بیان کرنے والے بھی انتہائی عظیم سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے اہل بیت کا کبھی آیت تطہیر پڑھ کے تعارف کروایا، کبھی اجر رسالت ان کی مودت و محبت کو قرار دیتے ہوئے یہ بتا دیا، جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قربا کون ہے تو بتا دیا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ وہ میرے قربا جو ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ بعض روایات میں ان کے بیٹے بھی ہیں، یا جس طرح حدیث قصہ میں ہے کہ یہ کون ہیں تو فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب بنو کا سیغہ جمع کا سیغہ ہے، اس لیے بعض فرماتے ہیں کہ صرف اس سے مراد حسنین کریمین ہے، بعض کہتے ہیں کہ جمع کا سیغہ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام تک سارے کے سارے جو ہے وہ بنو میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ زہرا کی اولاد ہے، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو پہلے الگ ہو گئے، رسول اللہ بعد میں پہلے الگ ہو گئے۔ تو گویا کہ کئی حوالوں سے تعارف کرایا جاتا رہا اہل بیت نبوت کا کہ دنیا ان کو پہچان لے، اور پھر حکم دیا اتبعوا اولادکم حب آل النبی، حب اہل بیت الرسول، کہ اپنی اولاد کو جہاں قرآن کی تعلیم دو، جہاں خدا کی معرفت کی تعلیم دو، وہاں پر محمد و آل محمد اور اہل بیت نبوت کا تعارف بھی کرواؤ، اور ان کی محبت اور الفت کا جو سبق ہے وہ بھی پڑھاؤ، تاکہ ان کے رگ و ریشہ میں یہ چیز رچ جائے کہ ولایت محمد و آل محمد اور محبت محمد و آل محمد کے بغیر نہ کوئی عبادت بن سکتی ہے، اور نہ ہی انسان کو جنت مل سکتی ہے۔ ایسا گرامی، اب ان کے مقام و رتبے کو
جو ان چند کلمات میں رسول خدا نے واضح کیا ہے یہ تو اس طرح حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے. الگ الگ حدیثیں تو آپ نے سنی ہے کہ حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ یہ مشہور حدیث ہے. اس کا تلفظ عموماً غلط کیا جاتا ہے، الحسین منی وانا من الحسین، یہ غلط ہے. الف لام جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. دونوں مقام پر الحسین جو آتا ہے نا الف لام نہیں ہے. اصل حدیث یہ حسین منی وانا من حسین. تو جو ہے نا سب ذاکر خطیب بھی ایک مشہور ہو چکا ہے، تو لہذا اس شبہہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے صحیح تلفظ کی طرف آنا چاہیے جو حدیث نبوی ہے. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. فاطمہ کے بارے میں کہہ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اور یہاں تو یہ کہہ دیا انہم منی وانا منہم، یہ سارے کے سارے مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں. محمد و آل محمد صلوات. اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ صرف یہاں تک نہیں کہا کہ شاید کسی کے ذہن میں کوئی ابہام رہ جائے، کوئی شبہ رہ جائے، پھر وضاحت فرما دی لحمہم لحمی، جو میرا یہ گوشت ہے نا اور جو ان کا گوشت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور میرا گوشت ان کا گوشت ہے. دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے اور میرا خون ان کا خون ہے. اگر حسین کے خون کو سار اللہ کہا گیا کہ اللہ کا خون، ابنا سارے ہی اللہ کے خون کے بیٹے، یعنی علی کا خون بھی اللہ کا خون کہلایا، حسین کا خون بھی اللہ کا خون کہلایا، تو رسول اللہ کا خون بھی بدرجہ اولا سار اللہ کا رتبہ رکھتا ہے. اور عزیزان گرامی قیامت تک جو کوئی بھی محبت محمد و آل محمد میں شہید ہوتا رہے گا، قتل ہوتا رہے گا، اس کے خون کا ایک بھی قطرہ ضائع نہیں ہوتا. اس کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب وہ شہید ہو کر زمین کی طرف گرنے لگتا ہے تو اس کا لاشا زمین پہ نہیں پہنچتا، حوران جنت اسے اپنے پروں پہ اٹھا کے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے. اور اس کا خون جنت الفردوس میں ایک تالاب ہے جس میں قیامت تک کے شہداء کے خون کو جمع کیا جاتا رہے گا. لیکن یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر پوری کائنات کے شہداء کے خون کو، عزاداروں کے، ماتمیوں کے خون کو اس سمندر میں جمع کر دیا جائے، وہ خون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر حسین کے علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتی. کیونکہ جتنا دین کو فائدہ علی اصغر نے پہنچایا اور حسینیت کی بقا کے لیے جتنا کام کربلا کے بچوں نے کر دکھایا، اتنا شاید بڑوں نے بھی نہ کیا. علی اصغر کی عمر 6 مہینے، لیکن 6 ماہ کے بچے نے کربلا میں تیر کھا کے وہ کام کر دکھایا جو لوگ نصف صدی یعنی 50 سال میں بھی نہیں کر سکتے. کہ خون علی اصغر ہے کہ جس نے حسین کی مظلومیت پوری دنیا سے تسلیم کروائی. یہ خون علی اصغر ہے جس نے بڑے بڑے ظالموں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا. کربلا میں بچوں نے جو کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. کوئی 6 ماہ کا شیر خان، کوئی 13 سال کا، کوئی 2 سال کا. امام حسن علیہ السلام کے بیٹے زہرا کی عمر 2 سال تھی. جناب عبداللہ ابن حسن، یہ تو جناب قاسم تھے نا جی، یہ وہ شہزادہ تھا کہ جو اپنے چچا کو بچانے کے لیے خیموں سے تلوار لے کے خود میدان میں بھاگ چلا تھا اور چچا تک جا پہنچا تھا. ظالم نے چچا کے سامنے شہزادے کو شہید کر دیا تھا. عزیزان گرامی، اہل بیت نبوت کا مقام اور رتبہ دنیا ہر دور میں ان کے مقام کو گھٹانے پہ تلی ہوئی ہے.
ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو خدا نے ان کو مقام و رتبہ دیا اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، نہ تو انہیں حد سے بڑھایا جائے اور نہ ان کو ان کے مقام و رتبہ سے گھٹایا جائے۔ خود علی مولا نصر اللہ میں فرماتے ہیں خلق فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب عالم و مبغض عالم، مجھے حد سے بڑھانے والے، یہ خدا تک پہنچا دینا کہ یہ تو خدا ہے، جی یہ تو سجدہ کرو علی کو، جو علی کو سجدہ کرتا کراتا ہے وہ خود مشرک ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور مبغض قال، جو مقام عظمت امامت و عصمت و رسالت سے گھٹانے والا، گھٹاتے گھٹاتے اپنے جیسا کہنے لگ جائے، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور بارہا ارشاد فرمایا خبردار نہ تو ہم سے آگے بڑھنا مگر نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ہی ہمیں چھوڑ کے پیچھے رہ جانا، بلکہ ہمارے قدم پہ قدم رکھتے آنا تو یقیناً تمہاری نجات کے ہم ضامن ہیں۔ جی قدم تب رکھیں گے کہ ان کا تعارف ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، ان جملوں میں اہل بیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ پوری کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لو، کتب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بہت سی لاکھوں کی تعداد میں جعلی احادیث بھی بنی، لیکن کسی کے بارے میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ ہاں آج کا جو دشمن اہل بیت ہے اس نے کتابوں میں نئے سرے سے تحریف شروع کر دی ہے، وہ جعلی حدیثیں آج تک بن رہی ہیں، اور آج کا بنی امیہ کا دسترخوانوں سے ریزے اور ٹکڑے ہڈیاں چوس کے پلنے والا ملا جو ہے وہ جعلی حدیثیں بنا بنا کے اہل بیت کے مقام کو گھٹانے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ آج حدیثیں ملنے لگی ہے کہ فلاں بھی رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے اور میں فلاں سے ہوں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اصل تفاسیر، اصل احادیث، اصل مدارے کے جو حدیث ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لو، سوائے ان ہستیوں کے رسول اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اگر حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں کہا ہے تو سلیمان منا احد البیت کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں سلیمان میں سے ہوں، یہ کہہ دیا کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سلیمان میں سے ہیں، جبکہ باقیوں کے لیے کہا انہم منی وانا منہم۔ جی تو ایک طرف کہہ کہ سلیمان کے لیے اس کا مقام و رتبہ تو بتا دیا، لیکن وہ مقام و رتبہ نہیں ہے جو اہل بیت نبوت کا ہے۔ جی پھر ایک ہستی کا تعارف کروایا، ایک ہستی کا مقام و رتبہ بتایا، اور اس لیے بتاتے رہے، ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کرتے رہے، یہ تاکید بھی کرتے رہے کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کی محبت دل میں ہوگی۔ اور یہ تو احسان ہے میں سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی محبت کے پیمانے کو پابند نہیں کیا، آزاد چھوڑ دیا، کم سے کم پیمانہ بتا کے کہہ دیا کہ او میرا کلمہ پڑھنے والوں، جس کسی کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ رائی کا دانا کو بڑا پیمانہ نہیں بتایا، کم سے کم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کے۔ تو خود سوچو جس دل میں رائی کے برابر محبت علی ہوگی وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ تو جنہوں نے علی کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دی ہوں، سولی پہ لٹک کے علی کی محبت کی گواہی دی ہو، ہاں جی ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں، پاؤں کاٹے جا چکے ہیں، زبان کاٹی جا رہی ہے، لیکن جب تک زبان نہیں کٹی دنیا کو میثم تمار جیسے سولی پہ لٹکے بھی بتاتے رہے کہ میرا مولا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ رشید حجری دیکھ لیجیے، ایسے ایسے عظیم اصحاب کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن محبت اور ولایت امیر المومنین سے کنارہ کشی نہیں کی۔ آج کل زائرین
جہاں کربلا جا رہے ہیں وہاں کئی زائرین شام جا رہے ہیں، اور شام میں جہاں اس مظلومہ اس مخدومہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور باب صغیر قبرستان میں دفن بیویوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، وہاں دمشق سے 25-30 میل دور جا کر درعا میں علی کے اس محب کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں جس کے سامنے امیر شام نے یہ شرط رکھی تھی کہ علی کی محبت چھوڑ دو تمہیں آزادی مل جائے گی، اگر نہ چھوڑی تو پھر جان دینا پڑے گی۔ تو مذاق کرتے ہوئے طنز کرتے ہوئے فرمایا تھا علی کی محبت کے لیے اتنی کم قیمت، جان کیا چیز ہے، پورا جہان بھی علی پہ قربان کر دوں تب بھی علی کی محبت کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ جی، اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، پوچھا کہ بیٹے کو بھیجا ہے تو چند ایک تعبیرات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت ابن عدی نے یہ بتایا کہ جوان ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پہلے قتل ہو جاؤں اور میرے بعد اسے جوش جذبہ آ جائے اور غصے میں اپنا ذاتی انتقام لینے پہ تلوار اٹھا لے، یا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد گھبرا جائے ڈر جائے، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے علی کی خدمت میں اپنے بیٹے کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے وہ مطمئن ہو کر دنیا سے جاؤں کہ اب مجھے پیچھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی راستہ ولایت علی کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان عاشقان امیر المومنین نے یہ بھی کہا تھا کہ پروردگار ہمارے پاکیزہ لاشوں کو ان امیہ کے گماشتوں کا نجس ہاتھ نہ لگے، ہمارے غسل کا اہتمام بھی کرنا، ہمارے کفن کا اہتمام بھی کرنا، ہمارے دفن کا اہتمام بھی کرنا۔ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ شہید ہو گئے نا تو آسمان سے بارش نازل ہوئی، آسمان کی بارش سے ان کا غسل ہوا، آندھی چلی، ریت ان کا کفن بن گئی، اس کے بعد پتھر اڑ اڑ کے آنا شروع ہوئے جو جڑتے گئے اور ان شہداء کی قبریں بنتے گئے، یعنی ان کو دفن کرنے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا، جو دعا مانگی تھی خالق نے وہ قبول فرمائی، اور دنیا نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلے تو ان کی قسمت کہ علی والوں کو خدا کتنا عزت اور پروٹوکول دیتا ہے، جو وہ مانگتے خدا انہیں عطا فرما دیتا۔ صلوات پڑھیے اللہ۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت نبوت کا مقام و رتبہ اتنا زیادہ ہے، ہم کیونکہ تنگ ذہن کے مالک ہیں، ہماری سوچوں کا زاویہ پیمانہ بہت محدود ہے، اس لیے مانگتے وقت بھی شرم کرتے ہیں، دعا کرتے وقت بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں، روٹی دے دے، خوشحالی دے دے، صحت دے دے، جی زندگی دے دے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جبکہ زندگی بھی خدا کے پاس ہے، روٹی اور رزق بھی خدا کے پاس ہے، عزت بھی اللہ کے پاس ہے، اس کا تبادلہ خدا نے دے رکھا ہے، اور جنت کی ضمانت آل محمد نے دے رکھی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ تمہاری جنت کے ہم شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو معرفت کی بلندیوں پر فائز ہیں وہ روٹی پانی نہیں مانگتے، وہ محمد و آل محمد کی رضا اور خوشنودی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کربلا حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے کی سعادت عطا فرما دے، ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے، ہم سے حسین کی ماں راضی ہو جائے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی انعام و اکرام نہیں ہے۔ تو جنت تو علی کے بچوں کی جاگیر ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، کربلا کے بڑے تو بڑے، خاندان رسالت کے چھوٹے بھی باب الحوائج ہیں، چھوٹے۔ ابھی وہاں میں ایک محفل میں تھا، وہاں سے آ رہا ہوں
وہاں ایک صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک انتہائی نسبی قسم کا دیوبندی تھا، دشمن تھا، 3 بیٹیاں تھی، 1 بیٹا تھا، یا 2 بیٹیاں تھی، 1 بیٹا تھا، بیٹے کو کینسر ہو گیا، کہ دنیا بھر کا علاج کروایا، ڈاکٹر نے علاج کر دیا کہ یہ ایک دن مجھے ذہن میں یہ بات ہے، یار یہ شیعہ تو کہتی ہے حسین منی و نام من حسین، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، علی کی دشمنی تو کرتے ہیں ہمارے لوگ، حسین کی دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ حسین تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تھا اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں چھوڑو جو کچھ بھی ہے، میں چلتا ہوں نجف اور چلتا ہوں میں کربلا، جن کو رسول کہہ رہے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، ان کے دروازے پہ جا کر دستک دیتا ہوں، امید ہے کہ مجھے خالی نہیں لوٹائیں گے۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹروں سے دلا علاج قرار دے دیا، کینسر کے بچے کو اٹھا کے لے گئے، ہم یا بیوی وہاں کچھ دن نجف رہے، اس کے بعد کربلا مولا غازی کے دربار میں بیٹھے رہے، ہفتہ 10 دن دعائیں مانگتے رہے، مولا غازی کی خدمت میں استغاثہ بلند کرتے رہے، کر آگے جب واپس پاکستان آئے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو ڈاکٹر نے جب ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا تو کہنے لگے کہ تم نے کہاں سے علاج کرایا اس کا؟ کہنے لگے بس مجھ کا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کو بیماری ہے ہی نہیں، بتاؤ کہاں گئے ہو؟ کہنے لگے بس معجزہ ہوا، کہاں گئے نہیں بتا رہے تھے، تاکہ ایسا ناممکن ہے، ایسے کرو امریکہ چلے جاؤ، وہاں بڑے بڑے ہاسپٹل ڈاکٹر ہیں، وہاں جا کے چیک کراؤ اس کو، کیونکہ اس کی رپورٹیں کچھ اور ہیں، اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس میں بیماری کا نام و نشان نہیں۔ کہنے لگا ہم چلے گئے امریکہ، کوئی 10 دن کا ٹائم دے رہا، کوئی 20 دن کا، کسی دوست دن کا، ایمرجنسی میں چلے جاؤ، جب وہاں ایمرجنسی میں پہنچو نا تو پھر اس کے بعد اس کی ساری فائل کھول کے سامنے رکھ دینا، ٹائم ملے کہنے لگا ہم لے کے چلے گئے۔ اب ڈاکٹر نے جب فائل دیکھی اور بچے کا نیا ٹیسٹ دیکھا تو حیران ہو کے کہنے لگے کہ اس کا علاج کہاں سے کرایا ہے تم نے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بچہ بچ جائے، تم نے یہ رپورٹیں کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگا انہوں نے کئی شہروں سے ڈاکٹر بلا لیے، پوری ٹیم اکٹھی ہوگی کہ اس کی ہے کیا؟ بالآخر نے مجھے مجبور کیا کہ بتاؤ تم اس کا علاج کہاں سے کرا کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا پھر مجھے بتانا پڑا کہ میں نے تو علاج نہیں کرایا، بس مایوس ہو کے یہ ارادہ لے کے نجف چلا گیا تھا، کچھ عرصہ مولا علی کے حضور میں رہا، اس کے بعد کربلا میں جا کے کبھی مولا حسین کے دروازے پہ، کبھی مولا عباس کے دروازے پہ، جب واپس آئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو تو بیماری ہے ہی نہیں۔ اس وقت کہتے ہیں جاؤ انہی معالجوں کے پاس جاؤ، ان کے علاوہ دنیا میں اس کا علاج کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں اور واقعہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اس میں پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ ایت اللہ امینی ہماری بہت بڑی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے حدیث غدیر پہ 23 جلدیں کتاب لکھی ہے، صرف حدیث غدیر، من کنتم علی فاض علی مولا، یہ تو ہم مختصر بیان کرتے ہیں، پورا خطبہ ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 جلدیں۔ ٹی بی کے مریض ہو گئے، بڑا علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوتے، کہتے ایک دن میں مولا علی علیہ السلام کے ذریعے پہ کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی بدو اپنے کپاس بیٹے کو گھسیٹ کے لایا، آتے ہی نہ تو اس نے سلام کیا، نہ اس نے دخول پڑھا، نہ کوئی احترام، نہ کوئی درود، نہ کوئی سلام، آیا پٹکا اتارا اور بیٹے کو مولا علی کے ذریعے کے ساتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا حسن میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دینا، اور بعد کے وہ چلا گیا۔ کہ مجھے بڑا غصہ آیا، اتنا بدتمیز، نہ سلام، نہ اس نے دخول، نہ دعا، نہ کچھ، اور کیسے بلا رہا ہے مولا حسن جیسے کوئی بڑا چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ کہ وہی آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا، تھوڑا زیادہ وقت گزرا ہوگا، دیکھا بندہ خدا آیا ہے، اس نے پٹکا کھولا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چلو بیٹے چلے، اور بچے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو میں حیران و پریشان، کہنے لگا کہ دیکھ کے میں نے پھر مولا سے شکوہ کیا، علی مولا میں نے الغدیر لکھی، میں نے یہ خدمت کی، میں نے یہ خدمت کی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ سے دعائیں مانگتے ہوئے، مجھے شفا لے دو، شفا لے دو، یہ آ جائے نہ اس کا دخول، نہ سلام، نہ احترام، ابو الحسن اس کو ٹھیک کر دو۔ آیا، اس نے نہیں دیکھا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، اس نے پٹکا کھولا، چلو بیٹے دوڑو، بیٹے نے دوڑنا شروع کر دیا، تو مجھے شفا نہیں ہے
تو خواب میں مولا علیہ السلام ملے کہ امینی کیا غدیر تم نے لکھی ہے یا ہم نے تم سے لکھوائی ہے؟ جی تو یہ بھی یاد رکھا کرو، کار خیر جب کبھی ہوتا ہے توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جسے وہ حاضری کے لیے بلاتے ہیں وہی کربلا پہنچتا ہے، جسے حاضری کے لیے بلاتے ہیں وہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے. تو بھائیو، لیکن وہ قریب اتنے ہیں کہ اگر کربلا نہ پہنچ سکے تو اپنے گھر سے بھی یاد کر لو تو ثواب اتنا ہی عطا کرتے جتنا کربلا میں پہنچ کے حاصل ہوتا ہے، وگرنہ تو ناانصافی ہو جائے گی اور وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ایک تو یہ کہا کہ کیا کتاب تو نے لکھی ہے یا ہم نے تو اسے لکھوائی ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر تم کتاب نہ لکھتے تو کیا میری خلافت ثابت نہ ہوتی. جی پھر فرمایا کہ ذرا اپنی ادا پہ بھی غور کرو. دنیا جہاں کے ڈاکٹر بھگتا کے آئے ہو، جی جہاں کھڑے ہو کے مانگتے ہوئے پھر 100 وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں، مولوی وسوسے ہوتے ہیں، ایسے مانگا تو شکرہ ہو جائے، ایسے کہہ دیا تو پتہ نہیں غلط نہ ہو جائے. وہ سوچتا ہی رہ جائے کیسے مانگوں، کیسے وسیلہ بناؤں. اور وہ سیدھا میرے پاس لے کے آیا ہے اور میرے حوالے کر کے چلا گیا. اس نے آ کے یہ بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھتا تو اس کا مطلب شک تھا نا. جی اس کو یہ بھی شک نہیں تھا کہ یہاں سے وہ اس کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا، کھول کے لے گیا. جب ہم نے آپ کو شفا دی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ امینی ایک جملہ لکھتے ہیں، اللہم ارزقنا علم العلماء ونیت العوام. میرے اللہ ہمیں علم تو علماء کا عطا فرما لیکن نیت عوام کی عطا فرما کہ یہ ہم علم پکڑ کے کھڑے مولا غازی جانا تب ہے جب تک ہماری حاجت پوری نہ ہو. عظمت محمد و آل محمد پہ باواز بلند صلوات. یہ تو یہاں کے اسی مناج الحسین کے بھی سے واقعات ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں آج بھی جناب مظلومہ جناب سکینہ سلام اللہ کا تابوت تھا تو کتنی خواتین نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سال بی بی کی جہاں چادر لی تھی اور آج ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، بیٹی کی شادی ہو، خدا نے بیٹا دے دیا، اولاد دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ تو معمولی چیزیں ہیں. تو وہ شخص یہ بیان کرتا ہے کہ میں پھر دوبارہ کربلا بھی کیا، نجف بھی کیا، اور ایک دعا اور مانگی کہ میرے اللہ 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، ان کے صدقے میں 1 بیٹا اور عطا کر دے تاکہ جوڑی ہو جائے. کہنے لگے بالکل امید تک نہ تھی لیکن سال کے بعد خدا نے بیٹا بھی عطا کر دیا. رب وہ شخص ہے کہ جو شریعت کا مبلغ ہے، محبت آل محمد کا مبلغ ہے. تو یعنی گرامی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا انسان کے مسائل اتنا ہی حل ہوں گے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، مٹی ڈال کے دے دیجیے جب یہ دوائی ہے، فقیر نے لکیریں لگا دی، پیر صاحب نے اس نے پلے باندھے، یقین کر لیا ٹھیک ہو گیا. تو بعض نفسیاتی طور پر یقین کرنے کی بھی ہے. جب تک ہم محمد اور آل محمد کے بیان کردہ کلمات پر یقین نہیں کریں گے، خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کریں گے، دھکے کھاتے رہیں گے. جس میں ہم نے خدا کا کہنا مان لیا، خدا نے کہا ہے کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور رحمان فرماتا ہے 1 دانہ خرچ کرو گے 1 کے بدلے میں 700 دوں گا. 700 سے بھی جتنا زیادہ خدا کی ذات چاہے گی تمہیں عطا کر دے گا. 1 بوری بچھاؤ گے 100 بوریاں اٹھا کے لے جاؤ. یہ رحمان کا وعدہ ہے. اور یہی وعدہ حسین کے بارے میں ہے کہ جو حسین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا دنیا میں اسے 100 برابر ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حسین کے نام پہ کس طرح خرچ کر رہے ہیں. رات بھی میں کیلکولیشن پڑھ رہا تھا کہ خالی پاکستان میں صرف محرم الحرام میں کوئی 6 ارب اور پتہ کتنے 95-98 کروڑ روپیہ جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے محبوں نے، شیعوں نے صرف محرم میں خرچ کیا. کتنی ارب؟ 6 ارب اور 95-96 کروڑ روپیہ صرف یہ پاکستان میں. پاکستان کے شیعہ فقیر نہیں ہیں. الحمدللہ یہ نظر و نیاز ہے. دشمن اس پہ کیوں فتوے لگاتا ہے؟ اسی لیے کہ اگر دسترخوان حسین پہ بیٹھ گئے، ایک بھی لقمہ حلال اندر چلا گیا تو معرفت کے دروازے روشن ہو جائیں گے.
ان کو جہالت میں رکھو، دور رکھو، نہ انہیں نورانیت عطا ہو، نہ پاکیزہ رزق ملے، نہ ان کے ذہن کی خواصت جو ہے وہ صاف ہو، پھرتے رہو۔ ہمیں تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جن سے محبت کرتے ہو خدا تمہیں ان کے ساتھ معشور کرے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں خدا ہمیں ان کے ساتھ معشور کرے۔ جی تو میرے بھائیوں، ان کے بچوں کو بھی خدا نے وہی مقام عطا کیا، صحابہ کو بھی۔ کربلا کی شہیدوں کو چھوٹا مقام نہیں ہے۔ وہ امام زمان علیہ السلام جن کے وجود مقدس کے صدقے بھی یہ کائنات باقی ہے، وہ شہداء کربلا کے بارے میں ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے ابی انتم و امی یا انصار الحسین، اے حسین کے مددگاروں آپ بھی میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جان لیتنی کنت معکم فافوز فوزا، کاش روز عاشور کربلا میں بھی ہوتا، اس منزل پہ تم فائز ہوئے ہو، مجھے بھی وہ منزل نصیب ہوتی۔ کہاں معصوم امام، کہاں کربلا کا شہید۔ کربلا میں پہلا مرحلہ عصر عاشور پہ ختم ہوتا ہے۔ سورج ڈھلتے ہی جب جبرائیل نے نوحہ پڑھ کے وسط آسمان میں یہ اعلان کیا، یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلا عطشانا، اے دنیا والوں حسین کربلا میں پیاسے شہید کر دیے گئے۔ بطول زانیوں کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی، لوٹنے والوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، خیموں سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جلتے خیموں سے اس طرح نکل کے صحرا میں بکھر گئے جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ زینب اپنے تو دونوں بیٹے قربان کر چکی تھی، بھائی کے بچوں کو بچانے کی فکر تھی، بار بار خیموں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راوی نے پوچھا کہ بیوی کیا خیموں میں کوئی تیری قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ تو فرماتی ہے اور تو کوئی چیز نہیں، میرے حسین کا سجاد خیمے میں ہے اور خیموں کو آگ لگ چکی۔ کہا میں تیری مدد کروں گا، تیرا احسان ہوگا۔ چند قدم آگے بڑھا، آگ کے شعلے اتنے تیز تھے زاداروں تو کہتا ہے بی بی آگ اجازت نہیں دیتی کہ میں آگے بڑھوں۔ کہا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بی بی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور جلتے ہوئے خیموں میں چلی گئی، اور خدا جانے دھوئیں کے تاریک باتوں میں کس طرح سجاد کو ڈھونڈا۔ بیٹا اٹھو، خیموں کو آگ لگ چکی ہے۔ غشی تاریک تھی، ہوش دلایا، عزادارو بیٹا اٹھو، اماں مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تب یہ سننا تھا عزادارو محافظہ امام و امامت زینب زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ بیٹا آؤ، ماں کی پشت پہ سوار ہو جاؤ، تجھے زینب خیموں سے باہر لے کے جاتی ہے۔ عزادارو سجاد کو پشت پہ بٹھا لیا، اور جب تم خیموں سے سجاد کو جب بچا کے باہر آ رہی تھی نا، ہو سکتا ہے مقتل کی طرف منہ کر کے کہا بھیا تو بھی لاشیں اٹھاتا رہا ہے، میں تیرے سجاد کو بچا کے لائی۔ اللہ دوسری روایت یہ بیان کرتے ہیں، آپ یہ سنتے ہیں کہ کربلا میں جناب سکینہ کے دامن کو آگ لگ گئی تھی۔ کسی دوسری بیوی کے دامن کو آگ کو نہیں لگی۔ علماء بیان کرتی ہیں کیونکہ سکینہ بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتی تھی۔ جب پوچھا گیا نا کہ بیوی کدھر کیوں بڑھ رہی ہو، بار بار کہا میرا ایک ہی بھائی بچا ہے، اور وہ سجاد خیموں میں چاہتی ہے سجاد کو بچا لوں، اتنا قریب چلی گئی کہ بیوی کے دامن کو آگ لگ گئی۔ راوی کہتا ہے بیوی میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں، کہتی ہے خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں زہرا کی پوتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آج حسین کے سینے کی تسکین، علی اصغر کی بہن رباب
साहब की बेटी जिंदान में बाबा बाबा करते हुए दुनिया से चली गई। एक हदीस है ज़रामी, पूछा गया कि क्या कभी फरिश्ते भी रोते हैं? तो जिब्रील ने रसूलुल्लाह को बताया कि हाँ या रसूलुल्लाह, अगर किसी बूढ़े बाप का जिसे बुढ़ापे में खुदा ने बेटा अता किया हो और वो उसकी परवरिश करता करता जब वो जवानी के मंजिले तय करने तक पहुंच जाए और उसे आसरा मालूम होने लगे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा जवान हो चुका है, उस वक्त वो जवान बेटा दुनिया से चला जाए तो उस बूढ़े बाप की इस हालत को देख के फरिश्ते भी रो पड़ते हैं। अली अकबर से बढ़कर कौन होगा? खुदा ने किस तरह अली अकबर की मौत को हुसैन ने बर्दाश्त किया। का दूसरा, वो मुसाफिर तालिब इल्म जो हुसूल इल्म के लिए सफर पे किया हो और प्रदेश में उसे मौत आ जाए तो उस पर भी फरिश्ते रोते हैं। और तीसरा बयान फरमाते हैं, वो वक्त होता है जब कोई यतीम बच्चा सो जाए और सोए हुए ख्वाब में उसे कोई अपना नजर आ जाए और रोता उठ बैठे, अम्मा अम्मा बाबा बाबा करता उठे, और जब दाएं बाएं देखिए और जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं उनमें से कोई ना मिले और मायूस होकर सो जाए तो उस बच्चे की इस मजलूमियत पर अल्लाह के फरिश्ते भी रोते हैं। अज़ादर, ये आम यतीम बच्चे की बात है। खुद सोचो उस फरिश्तों की हालत क्या हुई होगी जब जिंदाने शाम में सकीना एक दफा थोड़ा देर के लिए सो गई, ख्वाब में बाबा को देखा, ख्वाब से बेदार हुई, कहा भैया उठी अम्मा, अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे। मेरे बाबा कहाँ गए? कहा भी बाबा यहाँ थे। नहीं बेटा, तेरे बाबा इधर नहीं है। नहीं नहीं अम्मा, बाबा भी यही मौजूद थे, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से मिलना है। बीबी ज़ारो कतार रोती रही रोती रही। मलाउन यजीद की नींद में खलल वाक़े हुआ, दरोगा को भेजा कि जाओ इस बच्ची को चुप कराओ। जब वो मलाउन आया ना, पूछा बच्ची को चुप करवाओ। कहा एक सूरत में चुप हो सकती है, इसने ख्वाब में बाबा को देखा है, थोड़ी देर के लिए उसके बाबा का कटा हुआ सर जिंदान में भेज दो। जब ये अपने बाबा का सर देखेगी तो चुप हो जाएगी। तो रोहा कहता है मैं क्या चुप हो जाएगी? तो उलमा कहते हैं जवाब में ये कहा, न जिंदा रहेगी, न बोलेगी, न रोएगी। आजाद और सरे हुसैन जिंदान में आ गया। आजाद और सकीना ने अपने बाबा के कटे हुए होठों में बोसे देना शुरू किए। कभी गले पे बोसा देती है, बहन कहती बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे मारे गए, बाबा तेरे बाद मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा तेरे बाद मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया, बाबा तेरे बाद मुझे शिमर ने तमाचे मारे। अज़ादरो इसी तरह बहन करती गई, आवाज आहिस्ता होती गई। अज़ादर एक वक्त वो आया कि सकीना का मुंह अपने बाबा के मुंह पर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद ज़ैनब ने आगे बढ़ के जब देखा सकीना, अल्लाहु अकबर, इस दुनिया से चल बसी थी। आजाद हुसैन गरीब की वो बेटी जिसे रुकैया भी कहा जाता है, सकीना भी कहा जाता है, आजाद और जिंदाने शाम में चल बसी। आजाद और खुदा जाने जनाब सज्जाद ने अपनी इस बहन को किस तरह दफन किया होगा। सज्जाद के पास पहनाने के लिए दफन नहीं था, उसी लिबास में दफन किया। अज़ादारों, हमारे उस्ताद मरहूम फरमाया करते थे, सज्जाद ने अपनी बहन को अपने कड़ियों वाले हाथों पे उठा के कब्रिस्तान में जाके दफन किया। का एक वक्त गुजरा, एक कोई मोमिन बादशाह था, उसने ख्वाब में देखा
کہ سکینہ کہہ رہی ہے کہ میری قبر کو پانی نقصان پہنچا رہا ہے، وہی پانی جس کی خاطر میرا بھائی علی اصغر شہید ہو گیا تھا، جس کی خاطر میرا چچا عباس شہید ہو گیا تھا۔ ایسے کرو، پانی کو میری قبر سے دور کر دو، میری قبر یہاں سے ہٹا لو۔ صبح اٹھا، سوچا خواب ہے، خیال ہوگا، دوسری رات پھر خواب دیکھا، تیسری رات پھر یہ خواب دیکھا، اپنے وزیروں مشیروں کو بھی بتایا، تو آخر کہا گیا ایسے کرو، چند بیویوں کو بھیجو، وہ جا کر دیکھیں، پھر جو صورتحال ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت دیکھا تو آ کے پیغام یہ دیا کہ نالے کا پانی جو ہے وہ بی بی کی قبر سے ٹکرا رہا ہے، جناب سکینہ کی قبر جو ہے وہ پانی سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو فوری یہاں سے منتقل کرنا چاہیے۔ عزاداروں، اس نے اپنی بیٹیوں کو تیار کیا، مسنہ حافظ سید، ایک پردہ دار جگہ تیار کی گئی، اندر بیویوں کو بھیجا گیا تاکہ قبر کو آرام سے کھودنا۔ عزادر پیار سے قبر کھودی گئی، جب لاشا برآمد ہوا تو بچیوں نے زاروں قطار روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ عزادر جب دوسری خواتین نے دیکھا کہ یہ بچیاں بے ہوش کیوں ہو گئی ہیں، جب ان میں سے کسی کو ہوش آیا تو کہتی ہے کہ جب بڑے پیار سے قبر کھودتے گئے نا، تو بھی سکینہ حسین کی بیٹی کی قبر برآمد ہوئی تو ہم نے دیکھا سکینہ کے ہاتھ آج بھی رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، کہنے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قبر میں بھی سکینہ کے ہاتھوں سے رسیاں نہیں کھلی، تو پھر ذہن میں آیا شہید کے احکام یہ ہیں کہ شہید کا لباس اس کا کفن ہے، شہید جس طرح شہید ہو اس کو اسی طرح دفن کر دو۔ شاید سجاد نے اپنی بہن کے ہاتھوں کی رسیاں اس لیے نہ کھولی ہو کہ یہ شہید آج اسی طرح قبر میں دفن ہو جائے، تاکہ جب روز قیامت میدان عرض لگے گا تو حسین کی داد اماں اپنی اس پوتی کو رسیوں کے ساتھ لے کے جب خدا کے دربار میں پہنچ کے تقاضا کرے گی، پروردگار میری سکینہ کا کیا قصور تھا،